تو یہاں پر پتہ یہ چلا کہ اگر غیر مسلموں میں کوئی اچھی صفت ہے، کوئی قابل تعریف بات ہے، اس کا تذکرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، ان کو ان کا ڈیو دے دیں، کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. جیسے ایک حدیث میں مضمون آتا ہے کہ حکمت جو ہے وہ مومن کی گم گشتہ سرمایہ ہے. مومن کی دراصل وہ پراپرٹی ہے، جہاں بھی کہیں مومن کو حکمت ملے مومن اس کو حاصل کر لے. جہاں کہیں حکمت ملتی ہے مومن کو چاہیے کہ لے لے. اگر غیر مسلموں کے پاس حکمت ملتی ہے ان سے لے لے، کوئی حرج نہیں. تو یہاں پر جو ان کی اچھی بات ہے بیان فرما دی. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں جیوز، کرسچنز، ہندو، سکھ کوئی بھی ہوں، ان میں سے ایسے لوگ ہیں جن میں بڑی بڑی خوبیاں بھی ہیں، اخلاقی خوبیاں بھی ملیں گی. اگر آپ پارٹیشن کے واقعات کبھی پڑھیں 1947 میں، تو بعض مسلمان ایسے بھی تھے جن کو ہندوؤں نے یا سکھوں نے پناہ دی، ان کی جان بچائی، انہوں نے دوستی کا، وفاداری کا حق ادا کیا. تو جو قابل تعریف بات ہے کر دیں. قرآن نے بھی ایکسیپٹ کیا، ایکنالج کیا ان کی خوبی کو. کہا کہ اگر تم ان کے پاس ڈھیروں ڈھیر، قنطار کا لفظ آپ نے دیکھا کہ اگر تم ڈھیر مال بھی رکھوا دو امانت کے طور پہ، سب کا سب تمہیں لوٹا دیں گے. اتنے آنےسٹ ہیں، اتنے سچے ہیں. اور اس کے برعکس ایک گروہ ایسا ہے کہ اگر ان کے پاس ایک پیسہ بھی رکھواؤ اس میں بھی خیانت کر جائیں گے. ایک پیسہ بے دینار، یہ دینار کا لفظ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. کسی نے کہا کہ دینار، پیسے کو کہتے تھے نا، کوائنز کو، پیسے کے اندر دین بھی ہے اور نار بھی ہے. پیسے میں دین بھی ہے، نار بھی ہے. دینار کو جو حاصل کرنے کے لیے، جو خریدنے کے لیے استعمال کر لیں. اب ہمارے ہاں دیکھیں پریزنٹ ڈے مسلمز کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے. کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ آنکھ بند کر کے جو غیر مسلموں کی امانت، صداقت، دیانت، شرافت کے گن گانے شروع کرتے ہیں تو ان کو آپ روک نہیں سکتے. اور اگر آپ کہیں بیچ میں ڈسٹرب کر دیں ان کو اس قصیدے کے بیچ میں، اس قدر ناراض ہوتے ہیں وہ آپ کے اوپر. ان کے خیال میں مسلمان ہر خیر خوبی سے خالی ہیں اور غیر مسلموں کے پاس ہر خوبی ہے، کوئی برائی وہ ان کی نہیں سن سکتے. دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ اگر آپ غیر مسلموں کی کوئی خوبی بیان کر دیں لوگ آپ سے لڑنے آ جائیں کہ آپ نان مسلمز کی تعریفیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کے اندر کوئی خوبی نہیں. حقیقت ہے جو آج لیبل ہم پہ لگا ہے نا ایکسٹریمزم کا، ہم ہو گئے ہیں ایکسٹریمسٹ. ہم بالکل ایکسٹریم پر جاتے ہیں ہر چیز میں. بیلنس ہے ہی نہیں، عدل نظر ہی نہیں آتا. جس میں عدل نظر آئے اس کو کہہ دیں گے یہودی ایجنٹ ہے. یہ تو آج کل کوئی پرابلم ہی نہیں نا. اس کا جو سمجھنا ہے کہہ دو یہودی ایجنٹ ہے، بس بات ختم. یا منافق کہہ دیا اس کو، یا کہہ دیا کہ دیکھو دین کو کیسے ڈائلیوٹ کر رہے ہیں، نان مسلمز کی تعریف کرتے ہیں. ہمیں عدل کرنے کی ضرورت ہے نا، درمیان میں رہیں، نارمل رہیں. اچھا اب یہ جو تھے بہت سے ایسے بھی تھے کہ ایک دینار میں بھی خیانت کریں، ایسے بھی موجود ہیں. اور دلیل کیا دیتے تھے اس پر؟ کہتے تھے کہ امیوں کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں. امی کون ہے؟ امی دراصل یہ لفظ جیوز استعمال کیا کرتے تھے مشرکین عرب کے لیے. اچھا یہ جو نظریہ یہاں بیان ہوا یہ بھی سمجھ لیں کہ ان کے عوام کا نہیں تھا، جنرل پبلک یہ نہیں کہا کرتی تھی، یہ ان کے عالموں کا نظریہ تھا. جیوز کے جو عالم تھے یہ ان کی پالیسی تھی. وہ کہتے یہ تھے کہ انسان تو صرف جیوز ہیں، صرف یہودی ہیں دراصل انسان، باقی جتنے بھی ہیں یہ انسان نہیں ہیں، انسان نما حیوان ہیں، دراصل جانور ہیں، یہ دیکھنے میں لگتے ہیں انسان. گویمز ہیں، جینٹائلز ہیں، تالمود میں یہ ورڈز آتے ہیں گویمز اور جینٹائلز. لہٰذا وہ کہتے تھے کہ تورات میں جو احکامات ہیں کہ سود مت لو، خیانت مت کرو، قتل مت کرو، ان کی حرمت صرف آپس میں یہودیوں کے لیے ہے کہ یہودی یہودی سے سود نہیں لے سکتا، یہودی یہودی سے جھوٹ نہیں بول سکتا، یہودی یہودی کو قتل نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ جو غیر یہودی ہیں ان کو قتل بھی کر سکتا ہے، ان کا استحصال ایکسپلائٹ بھی کر سکتا ہے، ان سے خیانت بھی کر سکتا ہے، کچھ گناہ نہیں. یعنی کہ جیسے کہ کسی کا اپنا کوئی جانور ہو، اپنی گائے ہے، اب انسان کی مرضی اپنی گائے سے جو مرضی کام لے، اس کو استعمال کرے، جب دل چاہے ذبح کر دے، کوئی حرج نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی پوچھ نہیں.
تو وہ کہتے تھے کہ انسان تو صرف یہودی ہیں، باقی جتنے انسان ہیں صرف یہودیوں کو سرو کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ دراصل جانوروں کی طرح ہیں۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہ ڈیول سٹینڈرڈز موجود ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں اس ڈفرنس کو ان کے ہاں، کہ جو آنیسٹی کا اور جسٹس کا معیار آج ہم کو سنائی دیتا ہے نان مسلمز کی طرف سے، کس قدر تضاد ہے اس کے اندر، کتنی ہپوکریسی ہے اس کے اندر۔ یہ سارا ان کا عدل، انصاف، جسٹس، خیر خواہی، یہ صرف آپس میں اپنے آپ ایک دوسرے کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ F-16 کے پیسے لے لو، کچھ بھی نہ دو، لے کر بیٹھ جاؤ، پیسے نہ دو۔ سارے ہیومن رائٹس کا جو شور ہے اور جو حقوق ہیں وہ تو ان کے اپنے لیے ہیں، ہیومن رائٹس۔ خود قیدی جب بناتے ہیں کسی کو تو جنیوا کنونشن کی دھجیاں بکھیر دیں، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا ان کو، سارے اصول توڑیں، کنٹینرز میں جانوروں کی طرح ٹھونسیں، ان کو ٹارچر کریں، کتے ان کے اوپر چھوڑیں، جو جی چاہے کریں۔ یہی چیز ہے نا، لیس علینا فی الامیین سبیل۔ کہیں ان کا ایک آدمی مارا جائے کسی ملک میں تو ٹیررسٹ کہہ کر حملہ کر دیں، اور وہ کسی ملک میں جا کر چاہے وہ معصوم بے قصور بچوں کو، عورتوں کو اور لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں مار دیں، کہہ دیتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج۔ کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی حال رہا جو آج ہم حال دیکھ رہے ہیں، یہی حال رہا پہلے بھی ان کا۔ ہر دور میں لوگوں نے ان سے نفرت کی، اس لیے کہ حد درجے ایکسپلائٹیٹو رہے یہ لوگ، اور ان تمام تحریفات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے کہ اللہ نے ہم سے کہا ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں۔ سچائی کی اتنی بات کرتے ہیں آج باہر کے لوگ، اتنی بات کرتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، ٹروتھ، اور اللہ نے ہم سے کہا کہ تم فلاں ملک پر جا کر حملہ کر دو۔ سوچیں کتنا بڑا جھوٹ ہے جو اللہ پر باندھا، اور ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ہم ان کو کہاں چڑھا کر رکھتے ہیں آسمان پر؟ امریکہ سے یا یورپ سے کوئی آئے تب اس کی آنکھوں میں ستارے جگمگاتے دیکھیں، ذرا لگتا ہے جنت دیکھ کر آ گئے۔ ظاہر پرست ہو گئے ہیں نا، ہمیں وہ سامنے کی چیزیں ان کی نظر آتی ہیں، صاف ستھری سڑکیں تو نظر آتی ہیں، اور جو اخلاقی گٹر وہاں بہہ رہے ہیں اس سے ہم اپنی آنکھ بند کر لیتے ہیں، اغماض برتتے ہیں۔ ہمارے ہاں گٹر بہہ رہے ہیں، سامنے تو ہیں، اوپر تو ہیں۔ اخلاقی طور پہ کوئی صاف رہنا چاہے تو پھر بھی رہ سکتا ہے، کوئی مان نہیں سکتا یہ بات کہ یہاں رہنا اور کسی غیر مسلم ملک میں رہنا برابر ہے، اسلام پہ چلنا برابر ہے، یہاں بھی بڑا مشکل وہاں بھی بڑا مشکل، ہرگز نہیں۔ جو کہتا ہے وہ سوچے وہ کیا کہہ رہے۔ کتنے بھی حالات یہاں خراب ہمارے ہو گئے پاکستان میں، لیکن بہت آسان ہے بیاں دین پہ چلنا، اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو بہت چیزیں اوائڈ کر سکتے ہیں۔ تو دوسروں کے لیے تو سچ کی باتیں، اور اپنا حال ان کا دیکھیں، کسی طرح جھوٹ بولنے سے نہیں چوکتے، جس بات پر چاہتے ہیں جھوٹ بول دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے جھوٹ بولا تھا، ہم نے فگرز فج کیے تھے، ہم نے اپنی رپورٹس کے اندر ہیرا پھیری کی تھی، یونائٹڈ نیشنز کو ہم نے رپورٹ دی۔ مجال ہے کسی کی جو کھڑے ہو کر ان سے کہے کہ تم کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کہہ نہیں سکتے۔ اور جتنا آج کل کا پرنٹ میڈیا ہے، اس کو آپ صرف ایک پروپیگیشن مشین سمجھیے۔ ہم کہتے ہیں کیوں اتنی ساری باتیں سچ بھی تو ہیں، تو سچ کی تو ضرورت ہے ان کو۔ اگر سارا جھوٹ بولیں گے 100%، تو کون پڑھے گا ان اخباروں کو؟ تو اپنے جھوٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ سچ تو بیان کرنا ہوتا ہے۔ باطل کی مجبوری ہے کہ وہ تھوڑا سا حق کا سہارا لے، ورنہ وہ چڑھ نہیں سکتا، کمزور بیل کی طرح۔ بیل کو کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تو بیل اوپر چڑھتی ہے، اپنی ذات سے بالکل کمزور ہے لیکن سپورٹ کے سہارے چڑھ جاتی ہے۔ تو باطل کو حق کی تھوڑی سی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ سچ بولتے ہیں، ضرور سچ بولتے ہیں تھوڑا بہت، لیکن ڈھیر جھوٹ ہے اس کے اندر۔ جو اخباروں میں ہم پڑھیں یقین مت کریں۔ آپ نے پچھلے دنوں پڑھا ہوگا، وہ ایک اتنا لمبا چوڑا انڈیا کا قصہ آیا تھا کہ وہ علماء نے حکم دے دیا کہ فلاں عورت اپنے میاں سے طلاق لے لے اور اپنے سسر سے شادی کر لے۔ میں قصے میں نہیں جانا چاہتی، وہ ایک اس قدر گھناؤنا قصہ ہے پورا۔ کل ہی میری اپنے ہسبینڈ سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے ساری ریسرچ کی، وہ سارا قصہ جھوٹ نکلا۔ یہ کیوں اچھال رہے ہیں طلاق کی بات کو، نکاح کی بات کو، کیوں اتنا ڈسکس کر رہے ہیں؟ پردے کی بات کو، ہاتھ ملانے کی بات کو، اسلام پہ حملہ کرنا ہے سیدھا سیدھا۔ میں اور آپ، ہم جو سیدھے سادے مسلمان ہیں، ہمارے دلوں میں اپنے دین کی طرف سے شک ڈالنا کہ دیکھو کیا ریڈیکولس دین ہے تمہارا۔ سمجھیں، جو پہلے ہی ہم اتنے زیادہ
ہلے ہوئے ہیں اپنے دین کی طرف سے، ہم اتنے اسکیپٹیکل ہیں اپنے دین کی طرف سے، ہم کو تو ایک اشارہ چاہیے اور ہم بدکتے ہیں اپنے دین سے. ہم کہتے ہیں ہاں یہ دیکھو ذرا کیا لکھا ہے اخبار کے اندر. اخبار میں کیا لکھا ہے؟ جھوٹ لکھا ہے اور کیا لکھا ہے. آنکھ بند کر کے بالکل ان باتوں پر یقین نہ کریں. یہ تو اللہ پر جب جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے تو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے جھوٹ کیوں نہیں بولیں گے؟ اور کہہ دیا انہوں نے کہ لیسا علینا فی الامیین سبیل، امیوں کے بارے میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہم ان کی نظر سے اپنے دین کو کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم ٹائم میگزین یا نیوز ویک میگزین یا کسی فلاں اخبار کے آرٹیکل کی روشنی میں ہم اپنے دین کو کیوں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ سمجھائیں گے ہم کو دین کیا ہے؟ وہ نہیں سمجھا سکتے، وہ صرف بدگمان کر سکتے ہیں. ایک تعریف کر کے 100 برائیاں کریں گے. ہمیں دین سمجھنا ہے اللہ کے کلام سے، اپنے قرآن سے، یہ میرا خزانہ ہے. اپنے رسول کی باتوں سے، وہ میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جتنے پیار سے، جتنی اپنائیت سے، جتنے خلوص سے مجھے سمجھائیں گے، وہ کافر مجھے سمجھائیں گے؟ نہیں سمجھا سکتے. تو نہ نفرت کرنی ہے ان سے، نہ محبت کرنی ہے، نہ آنکھ بند کر کے ان کو دیکھنا ہے رول ماڈل کے طور پہ، اور نہ ان کو حقیر اور ذلیل سمجھنا ہے. ایک بیلنس بھی کوئی چیز ہے. عقل استعمال کریں، علم استعمال کریں، مسلمان ہو کر مسلمانوں کو جگائیں، اور ہم ان کے پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم بھی علمی جہاد کریں. آگے فرمایا آیت 76-77، بلا کیوں نہیں، من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کے رہے گا وہ تو اللہ کا محبوب ہو جائے گا، کیونکہ اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے. اوفا بعہدہ، ہمیں جو ضرورت ہے مسلمانوں کو اس وقت، اگر ہم اس ذلت اور اس پروپیگنڈے کی عزت سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فخر کے ساتھ اپنے اسلام کو قبول کریں، ہم پراؤڈ مسلمز بنیں، سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں. انورڈ لکنگ ہونا ہے ہم کو. ابھی ہم اتنے کمزور ہیں، ہم ان سے ٹکر لے کر صرف اپنے آپ کو پاش کریں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ابھی ہم مسلمانوں کو اجتماعی طور پہ ایک دوسرے کو جگانا ہے. پہلے ذاتی طور پہ پرسنلی ہم نے جو اللہ سے عہد کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس عہد کو ہم رینیو کریں، اللہ کا تقویٰ کریں، اور دوسروں کو بھی یاد دلائیں کہ تم مسلمان ہو، تم تقویٰ کرو، تم اللہ کی بات مانو. ہماری زندگی تو ہو سکتا ہے اسی جہاد میں گزر جائے، اور اس میں مشکلات آتی ہیں، قربانیاں دینی ہوتی ہیں، دل دکھانا ہوتا ہے. گھر بیٹھے ٹھنڈے ٹھنڈے نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. تو صرف کمنٹس اور تبصرے، اس سے کیا ہوگا؟ 100 سال تبصرے کرتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا. ذاتی طور پہ میرا بس آپ کے اوپر تو نہیں چلتا نا، آپ کا بس میرے اوپر تو نہیں چلتا. آپ مجھ سے کیا قربانی دلوا سکتی ہیں؟ آپ مجھے مجبور کر سکتی ہیں قربانی دینے پر؟ کیا میں مجبور کر سکتی ہوں آپ کو؟ میں آپ کو پکڑ کے ہجرت کروا سکتی ہوں اسلام کی طرف؟ میں تو نہیں کروا سکتی. بات کیا ہے؟ آپ کا خلوص. آپ کو چاہیے ہدایت، آپ کریں گی، خود کریں گی، اور اپنا فائدہ سمجھ کے کریں گی، کسی پر احسان نہیں. اپنا فائدہ سمجھ کے آپ یہ کام کریں گی. پہلے خود کریں گی تو دوسروں سے کروائیں گی، تو پہلے خود کرنا ضروری ہے. تو اللہ پہ محبت بھی کرے گا. کتنی بڑی بات ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ محبت کرتا ہے متقیوں سے. دل انسان کا ایسے للچاتا ہے کہ اللہ مجھے اس کیٹیگری میں کر لے، اللہ مجھے متقی کر دے، اللہ بس تو مجھ سے محبت کرنے لگ جا. اور جس کو اللہ کی محبت مل گئی، یقین کریں وہ تو ایسا بے نیاز ہو جاتا ہے لوگوں کی محبتوں سے. جس کو ہیرا مل گیا وہ شیشوں کے پیچھے بھاگے گا؟ جس کو سونا مل گیا وہ پیتل کے پیچھے بھاگے گا؟ نہیں. سکون آ نہیں سکتا زندگی میں اگر اللہ کی محبت نہیں ملی ہوئی. انسان کے پاس دنیا کی نعمتیں ہوں وہ پیاسا ہوگا، وہ بے چین ہوگا، وہ ڈپریشن کا، ٹینشن کا شکار ہوگا. ہم کن محبتوں کے پیچھے روتے پھرتے ہیں؟ ہم اللہ کی محبت کے لیے کیوں نہیں روتے؟ اور انسانوں کا تو حال یہ ہے کہ آپ کتنی بھی درخواست ان سے کریں کہ تم پلیز مجھ سے محبت کرو، پلیز لو می، چاہیں گے تو کریں گے ورنہ ٹھکرا دیں گے آپ کو، ہے نا؟
تو کیوں ہم جھکائیں اپنے آپ کو، ہم کیوں ذلیل کریں اپنے آپ کو انسانوں کے سامنے؟ اللہ کے سامنے جھکائیں، اللہ سے کہیں گے اللہ مجھ کو تیری محبت چاہیے، اللہ تو مجھ سے محبت کر. اللہ کبھی نہیں ٹھکرائے گا، اللہ کبھی آپ کی درخواست کو رد نہیں کرے گا، لیکن اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 77، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اور بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، تھوڑا سا مول لے لیتے ہیں. فرمایا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے. اللہ کے عہد کو بیچا کس طرح؟ کسی بھی فائدے کے عوض دین کا سودا کر لیا. دنیا حاصل کرنے کی خاطر نہ صرف اللہ سے وعدہ خلافی کرتے ہیں، انسانوں سے بھی وعدہ خلافی کرتے ہیں. اب جس شخص کو اللہ سے محبت نہیں، وہ جب یہ آیت پڑھے گا کہ اللہ بات نہیں کرے گا، اللہ دیکھے گا بھی نہیں، تو کہے گا کندھے اچکا کر نہ کرے، واٹ ڈو آئی کیئر، نہیں کرتا نہ کرے. اسے کون سی اللہ سے محبت ہے؟ وہ کون سا تڑپ رہا ہے اللہ سے بات کرنے کے لیے؟ تو اس پہ نہیں اثر ہوگا ان چیزوں کا. اور جو لوگ اللہ سے محبت نہیں کرتے ان پر نہ جہنم کی آیات اثر کرتی ہیں، خوف پیدا نہیں ہوتا جہنم کی آیات پڑھ کے، اور نہ جنت کی آیات ان کے دل میں لالچ پیدا کرتی ہیں. کوئی ارمان نہیں آتا جنت حاصل کرنے کا. یہ آیات پڑھ کے ان کے دل میں کوئی تکلیف نہیں آتی، کوئی تکلیف وہ محسوس نہیں کرتے کہ اللہ مجھ سے بات نہیں کرے گا. کہتے نہیں کرتا نہ کرے، مجھے کون سی اس سے کرنی ہے، اسے کون سا ارمان ہے دنیا میں. دنیا میں جو اللہ کا کلام ہے وہ نہ کبھی اٹھا کے دیکھا، اللہ کی بات اس نے دنیا میں نہ کبھی سننا چاہی، تو قیامت کے دن کیوں سنے گا؟ کوئی ارمان نہیں. اللہ بھی پھر کیوں بات کرے ایسے ناقدروں سے؟ لیکن جس کو اللہ سے محبت ہے، ذرہ برابر بھی محبت ہے، وہ تو کانپ جائے کہ اللہ مجھ سے بات نہیں کرے گا، اللہ میری طرف دیکھے گا نہیں، اللہ مجھے پاک نہیں کرے گا. اور یہ تو ایک طرف. بعض دفعہ مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں، ان کو بہت جب غصہ آتا ہے بچوں پہ کہتی ہیں مجھ سے بات نہیں کرنا. تو جن بچوں میں ماں کی محبت ہوتی ہے وہ کیسے مناتے ہیں ماں کو نا، کیسے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، پھر وہ سوری کہیں گے، پھر وہ چومیں گے ماں کو اور سب کچھ کریں گے جب تک ماں کو راضی نہ کر لیں. پیچھا نہیں چھوڑتے نا، جان کو آ جاتے ہیں. پیچھا چھڑانے کو کہتے ہیں اچھا جاؤ ٹھیک ہے معاف کیا تم کو. لیکن جن بچوں کو پرواہ نہیں، ایسی بدقسمت مائیں بھی ہوتی ہیں نا کہ بچے کیئر ہی نہیں کرتے، کہتے نہیں بات کرتی نہ کریں، اچھا نیک کرنا چھوڑیں، ہمیں بات نہیں کرتی شکر ہے. تو انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہاں تک بات محدود نہیں ہے، صرف ماں والا معاملہ نہیں ہے. ماں تو بس ناراضی ہوتی ہے نا، ماں آگ میں تو نہیں ڈال دیتی. سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی ایسے ہی ہے، بہت سے بہت بات ہی نہیں کرے گا نا، واٹ ایلس کین ہی ڈو، اور کیا کر سکتا ہے. کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دردناک عذاب ہے، ایسی سزا ملے گی کہ سب پچھلا یاد آ جائے گا کہ کیا کیا تھا، کس ہستی سے ٹکر لی، کس کو اتنا ہلکا سمجھا. ایسا دردناک عذاب اللہ دے گا، سب اگلا پچھلا یاد آ جائے گا. جہاں تک ان آیات کا تعلق ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، ان کے بارے میں چند احادیث ہمیں ملتی ہیں. بخاری میں روایت ہے، ایک شخص نے بازار میں مال رکھا اور ایک مسلمان کو پھنسانے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہنے لگا مجھے اس مال کا اتنا مول ملتا تھا. سمجھ آئی بات آپ کو؟ وہ کیا کہتا تھا؟ اس نے چاہا کہ میرا مال زیادہ اونچے دام بکے، تو اس نے جھوٹی قسم کھائی، کہا کہ اللہ کی قسم یہ مال تو مجھ سے کوئی اتنے میں خرید رہا تھا، تو تم کم از کم اتنے میں تو خریدو. مطلب کیا کہ اتنے میں لے رہا تھا تو میں نے اس کو تو دیا نہیں، تو تم مجھ کو اتنے سارے پیسے دو تو پھر میں تم کو یہ مال بیچوں گا. تو کہا کہ مجھے اس مال کا اتنا مول ملتا تھا، حالانکہ کسی نے اس چیز کے اتنے دام نہیں لگائے تھے. اس پر یہ آیت اتری کہ اللہ کا نام لے کر اور جھوٹی قسم کھانا. اور کیوں کھانا؟ اللہ کا نام کیوں لیا اس طرح سے، جھوٹی قسم کیوں کھائی؟ تاکہ دنیا کا فائدہ ہو جائے، چند پیسے زیادہ مل جائیں.
صحیح بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کا مال حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گا تو اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کے حق کو دبائے تو تحقیق اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی اور جہنم واجب کر دی۔ ایک آدمی نے آپ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ معمولی چیز ہو، کہ کسی مسلمان کی معمولی چیز لے لی؟ ارشاد فرمایا، اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی ایک چھڑی ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھ آئے؟ پیلو کے درخت کی چھڑی مراد ہے ایک گرین ٹویگ، برانچ تو بہت بڑی چیز ہے، ٹویگ، اگر ایک ٹویگ بھی مسلمان کا اس نے بغیر پوچھے لے لیا، اللہ نے جنت حرام کر دی۔ ہم کیا سمجھیں؟ پینسل، کسی کی پینسل چرا لی، اتنی سی بات، کسی کی کاپی چرا لی، کوئی جوتا چرا لیا، کوئی رومال اٹھا لیا کسی کا، اس پر بھی فرمایا کہ جنت حرام ہے اور جہنم اللہ نے واجب کر دی اس کے لیے۔ اور یہ آج کتنا عام ہے، اس چیز کو دیکھیں، بازار جائیں، دکاندار قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ باجی اللہ کی قسم اتنی کی تو خرید بھی نہیں ہے، کتنے آرام سے کہتے ہیں، تو مجھے بتائیں برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت آ نہیں سکتی نا کاروبار کے اندر جب اتنی جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ فراڈ کر کے کتنے لوگوں کی پراپرٹیز غصب کر لیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی یہاں وارننگ ہے کہ یہ کام مت کرنا۔ اور یہود، وہ تو تھے ہی تجارت پیشہ، وہ تو بہت زیادہ وعدہ خلافیاں کیا کرتے تھے، لہٰذا ان کو بھی یہ بات بتا دی گئی۔ آگے فرمایا آیت 78، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ یلوونا لفظ ہم نے پڑھا، لوا یلوی کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو مروڑنا، ٹوسٹ کرنا۔ ملتوی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں، ملتوی کر دی فلاں چیز، کیا ہوا کہ اس کو ہم نے ٹوسٹ کر کے ٹرن کر دیا، تھوڑے دیر کے لیے پوسٹ پون کر دیا۔ تو زبان کو مروڑنا، زبان کو اس طرح سے حرکت دینا کہ لفظ ادا کرتے ہوئے اس کے معنی کچھ کے کچھ ہو جائیں۔ ایک ہوتی ہے مانوی تحریف کے میننگز کے اندر چینج کر دینا، وہ بھی کیا انہوں نے۔ ایک تحریف ہوتی ہے کہ لفظ کا تلفظ، اس کا ڈکشن چینج کر دینا، جس طرح وہ لفظ پڑھنا چاہیے اس لفظ کو تبدیل کر دینا۔ تو یہ کام بھی کیا، ہر طرح کی تحریف کی یہودیوں نے، لفظی تحریف بھی کی اور مانوی تحریف بھی کی، ڈسٹارٹ کیا میننگز کو بھی اور ورڈز کو بھی ڈسٹارٹ کیا۔ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے زبان کو ایسے موڑ کر ادا کرتے تھے کہ معنی کچھ کے کچھ بن جائیں، وہ لفظ کچھ کا کچھ ہو جائے۔ تورات میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے اور اس مقام کا بھی ذکر ہے جہاں بیٹے کی قربانی کا ان کو حکم دیا گیا تھا۔ یہود نے جہاں اور بہت سی تبدیلیاں کر لی اس قصے میں، وہاں مروہ کو، یہ مروہ پہاڑ پر ان کو حکم دیا گیا تھا کہ یہاں آپ اسماعیل کو قربان کیجئے علیہ السلام۔ اب مروہ کو انہوں نے بگاڑ کر موریا کر دیا، مورا کر دیا، مریا کر دیا، تاکہ مکہ کی مشہور پہاڑی کے بجائے بیت المقدس کا کوئی مقام اس کو بنا لیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور قربانی کا تعلق بیت اللہ سے وہ بالکل کاٹنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں تو نشانیاں موجود ہیں کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ ان مقامات پر آئیں گے، تو انہوں نے چاہا کہ اس کو بالکل ہی شفٹ کر دیں، پوری ٹوپوگرافی وہ چاہتے ہیں کہ وہ چینج کر دیں، ان ناموں کو ہی چینج کر دیں، کسی اور جگہ پر لے جائیں، تاکہ وہ یہ ثابت کریں کہ آخری نبی جو ہے وہ مکہ میں یا اس خطے میں نہیں آئیں گے حجاز کے، بلکہ فلسطین کے خطے میں آئیں گے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے بہت سی باتیں دل سے گھڑ لیں اور سب اللہ کی طرف ان کو منسوب کر دیا۔
پھر فرمایا نا، یہی بات آئی ہے، اوپر بھی آیا تھا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جس کو ہم کہیں کہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ گھڑتے ہیں. جانتے بوجھتے اللہ پہ جھوٹ گھڑنا، اس کے لیے واقعی جب تک انسان تقوی کی دولت سے بالکل محروم نہ ہو وہ یہ کام کر نہیں سکتا. آگے فرمایا آیت 79-80 ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ. وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، رب والے بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو. وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یہاں پر پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. حکم کا ذکر کیا گیا. کتاب تو ہم سمجھتے ہی ہیں، کتاب کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، تورات، انجیل یا قرآن پاک. حکم اس کا مادہ ح کاف میم ہے. یہ جو لفظ حکم ہے یہ قرآن میں 3 طرح استعمال ہوا ہے، 3 مختلف معنوں میں آیا ہے. ایک ہے ڈیسیشن میکنگ ایبلٹی، قوت فیصلہ. ڈیسیشن اینڈ ڈسٹنگوش دونوں چیزیں آئیں گی. ڈیسائیڈ کرنے کی طاقت، ڈیسائیڈ کرنے کی کیپیبلٹی، اور ڈسٹنگوش کرنے کی کیپیبلٹی، فیصلہ کرنے کی قوت اور فرق کرنے کی قوت، حق اور باطل میں فرق کرنے کی قوت، ہدایت اور گمراہی، سچ اور جھوٹ، ایمان اور نفاق میں فرق کرنے کی صلاحیت، یہ بھی حکم کے اندر آتی ہے چیز. پھر یہ حکم کا لفظ ان معنوں میں آتا ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، حکم دینا، کمانڈمنٹ. اور حکم کا لفظ فیصلے کے لیے بھی آیا ہے. ڈسیشن، کوئی ایسے کہ حکومت یا عدالت فیصلہ دے دیتی ہے نا. حکومت کو حکومت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ حکم دیتی ہے، آرڈرز دیتی ہے. تو حکم ان معنوں میں بھی آیا ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، کمانڈمنٹ. اور حکم آیا ہے فیصلے کے لیے بھی، ڈیسائیڈ کر لینا، ڈیسیشن دے دینا. اور نبوت ہم سمجھتے ہی ہیں. یہ کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ کوئی انسان جس کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہو، اور نبوت ہی کی تشریح ہے الکتاب اور الحکمہ. یہ تینوں چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی، حکم کے معنی، یہ سب چیزیں انبیاء میں ہوا کرتی تھیں. قوت فیصلہ ان میں ہوتی تھی، خیر اور شر میں تمیز کی صلاحیت ان میں ہوا کرتی تھی، نبی حکم دیا کرتے تھے، نبی فیصلے کیا کرتے تھے، یہ سب چیزیں ان میں ہوتی تھیں. تو کتاب اور حکم یہ دراصل نبوت ہی کی مزید تشریح ہے کہ اللہ نے کسی کو نبی بنایا ہو اور وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کا حکم دینے کے بجائے ان سے اپنی عبادت کرانے لگ جائے. اب عبادت کیسے؟ ہم کیسے جانیں گے کہ یہ اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے؟ کوئی انسان یہ تو نہیں کہتا کہ آؤ تم مجھ کو سجدہ کرو. کیا یہ تو نہیں کہتا کہ تم میرے نام پر 2 نفل پڑھنا؟ یہ تو کوئی نہیں کہتا. تو عبادت کو سمجھیں، کیسے انسان اپنی عبادت کرواتے ہیں. طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کے بجائے اپنی ذاتی عظمت کا نقش بٹھانا ان کے ذہنوں پر. یہ طریقہ. اچھا، یہ طریقہ کیسے ہوتا ہے؟ کسی کے پاس جائیں، اب کیسے آپ اندازہ لگائیں گی اس کی باتوں سے کہ یہ اپنی عبادت کروانا چاہ رہا ہے، اپنی ذاتی عظمت کا نقش بٹھانا چاہ رہا ہے میرے دل کے اوپر؟ طریقہ یہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہ کہیں گے کہ مجھے یوں خواب آیا، میں سو رہا تھا یا سو رہی تھی، میں نے دیکھا میں ایک بڑے باغ میں ہوں. آپ نے کہا ہاں جنت میں ہوں گی نا. پھر وہ یوں نور برس رہا ہے، کہاں ہیں اتنی نورانی، قرآن اتنا پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ تو بخشے بخشائے ہیں.
ایک تو ہم فیصلے کرنے میں بھی بہت تیز ہیں نا. جس کے ہاتھ میں ہم نے قرآن دیکھ لیا ہم کہتے ہیں یہ تو گیا جنت میں, یہ تو ہے ہی ولی اللہ, خود ہی فیصلہ کر لیا. حالانکہ اس سے زیادہ نقصان آپ کسی کے لیے کر نہیں سکتے اس کو اس طرح کے فیصلے سنا سنا کر. نفس موٹا ہوتا ہے نا انسان کا. تو پھر کہا کہ اچھا میں نے یہ دیکھا یہ دیکھا. تو ایک خوابوں کا تذکرہ کرنا یہ بھی ہوتا ہے.